میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ فقہ کے جو اختلافات ہیں وہ تو چونکہ ہم طالب العلم میں پڑھتے ہیں، لیکن جو ماتریدیہ کا اور اشاعرہ کا یہ علماء کا کام ہے، اور آپ کے سمجھنے کی یہ بات نہیں کہ تقریر میں کی جائے۔ میں نے صفا مروہ کیا، لیکن صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا تک ایک چکر شمار کرتا ہے، یعنی 14 چکر ہو گئے۔ الحمدللہ آپ کی ہو گئی، لیکن باقی چکر تو آپ نے بلا فائدہ مارے ہیں۔ میں نے صفا مروہ کے بعد سارے بال نہیں منڈوائے، وہی کھڑے کھڑے ٹک، اگر تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی۔ بال بھی منڈاؤ اور دم بھی ادا کرو۔ مسجد الحرام میں جو ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب ہے وہ پورے حرم میں ہے، پورے حدود مکہ میں، جہاں جہاں بھی مسجدیں ہیں سب میں اتنا ثواب ہے۔ شریعت میں حلالے کی حیثیت جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اب وہ عورت اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور آدمی سے جا کے شادی نہ کرے، کسی اور سے شادی کرے، پھر وہ اس سے ملے، اس کے بعد وہ طلاق دے، عدت پوری کرے، پھر پہلے شوہر کے بعد، تو یہ اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ اس کا لوگ انکار اس لیے کرتے ہیں، وہ تو 3 کو 1 کہہ دیتے ہیں، جب تو ہوئی 1 تو پھر حلالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی جس پر بھی کالا جادو ہو، اس کا سب سے کامیاب ترین علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ اگر روزانہ پوری سورت سن لے تو الحمدللہ، ورنہ جتنا سن سکے باقی بعد میں، لیکن لگاتار سنتا رہے تو اندر سے جتنے شیطانی اثرات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں اللہ کے بندے، پتہ نہیں آپ کو ایک تکلیف کیا ہوتی ہے جب کوئی حدیث کا مسئلہ بیان ہو، یسجد علی 7 اعضاء، انسان 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 4 ہیں، یہ 4 ہو گئے، گھٹنے ہیں 6 ہو گئے، ایک چہرہ ہے 7 ہو گئے۔ میرے شوہر سگریٹ بھی زیادہ پیتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ کو فکر ہے اس کا، اچھی بات ہے، اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کا فکر کرے، تو آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے ہر کھانے پہ پانی پہ اس کو دم کر کے پلایا کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال دلائل الخیرات، مناجات مقبول، یہ حزب اللہ دم ہمارے بڑے بڑے علماء بزرگ پڑھتے ہیں، اس کی پوری تفصیل مجھے لگے، بہرحال اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے پڑھنا۔ ایک عورت بیماری کی وجہ سے اپنے رحم کے اندر ایک دوائی رکھتی ہے 7 سے 8 گھنٹے، تو اس کے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال جب بھی دعا کوئی سنے آمین کہہ سکتا ہے۔ کسی نئے گھر میں ہم جا رہے ہوں تو کوئی پڑھائی ضروری نہیں ہوتی، لیکن پورے گھر والے بیٹھ کے اگر قرآن شریف پڑھ لو تو اچھی بات ہے۔ دماغی مرض کے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک بالکل ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمیں اولاد کی شکل میں ملے یا نعوذ باللہ کسی بیماری کی وجہ سے ملے۔ کبھی امتحان بھی ہوتا ہے اللہ والوں کا،
بھئی یہ آپ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں کہ ہم 5 بھائی ہیں، 2 بھائی دبئی گئے محنت مزدوری، تو ان کی کمائی میں تمہارا کیا حق ہے؟ انہوں نے جا کے خود کمایا، خود بنایا، تم اپنے باپ کی جائیداد میں حقدار ہو۔ رحیم بعد فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ہمارے سسر اور چچا بھی ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ نکاح حرم میں ہو، اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے ملک کے سفارت خانے جا کر فارم نکاح کا لے کے پر کرا کے تصدیق کرا کے آئیں گے تو پھر نکاح حرم میں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ حرم والے تو نہیں جانتے آپ کو، نہ آپ کے چاچا کو، نہ خامد کو، نہ بیوی کو، نہ اس کے باپ کو۔ اسلام دعوت سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا نا، جب اللہ نے اسلام کو عزت دی تھی تو کافر دنیا میں ایک بھی نہ بچتا۔ حضور تو مکے میں بھی آئے، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، تو تلوار سے کیسے پھیلا؟ کہتے جی کہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ وہاں پانی میں بھی زہر ملایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اللہ پاک مومنوں پر، مسلمانوں پر کشمیر میں رحم کریں، اور یہ زہر دینے والے ظالموں کو اپنی قدرت اور قہر سے سزا دیں۔ ہمارے گاؤں کی جامع مسجد کا مؤذن اذان دیتا ہے، لیکن خود جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ کہاں پڑھتا ہے آخر؟ نہیں پڑھتا تو ایسے کو مؤذن نہ بناؤ۔ ہاں اذان دے کے کسی دوسری جگہ بیچارہ جا کے نماز پڑھاتا ہو، وہ الگ بات ہے۔ ہم 4 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے۔ ایک بھائی معاشی طور پہ کمزور ہے، باپ نے اس کو مکان لے کر دیا ہے، باقیوں کو نہیں دیا، حالانکہ چاہیے کہ سب کو دینا چاہیے تھا۔ یہ حکم ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جب بھی کسی کو دو اولاد کو تو برابر برابر دو۔ میری 6 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی شادی ہے، اللہ سب آسان فرمائے۔ ہمیں جو سورتیں قرآن کی یاد ہیں، کبھی ہم لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیوی حافظ ہے، وہ تراویح پڑھا سکتی ہے، عورتوں کو پڑھا سکتی ہے۔ اگر دانت میں کوئی ریشہ پھنسا ہے، آپ نے کلی کی ہے، وہ نہیں نکلا ہے، اسے جگہ اگر اتنی معمولی سی چیز کے لیے دوبارہ غسل نہیں کرنا پڑے گا، نکل جاتا ہے کلی کرنے سے۔ نفل نماز میں جتنا لمبا سجدہ کریں، جتنا لمبی دعائیں مانگے وہ جائز ہے۔ سلام سے پہلے نماز میں عربی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن والدین کے لیے بھی وہی دعائیں جو قرآن میں ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 12 عربی دعائیں صلاۃ تسبیح میں بھی کر سکتے ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آئندہ اس سے وہ گناہ نہ ہو، تو مانا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی آدمی کہے کہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ وضو کرتے وقت دان سے خون نکل رہا ہے تو کلی کر لے، وضو ہو جائے گا۔ میرا 5 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے اثرات کی وجہ سے جب سوتا ہوں تو مجھے جھٹکے لگتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے خود پانی میں دم کر کے پیا کرو۔ میں نے نادانی میں ہاتھ کے اوپر انگریزوں کی طرح ٹیٹو بنوایا، اب بہتر ہے کہ مٹا دیں۔ نماز تو خیر ہو جائے گی، لیکن اس کا باقی رہنا گناہ ہے۔ اگر ایک ساتھ ہم نے 2-3 طواف کر لیے اور بعد میں ہم نے دو رکعت کٹھی پڑھنی، وہ بھی جائز ہے۔ آج میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کی،
تو مجھے وہاں نہیں کھڑا ہونے دیا، چونکہ عرب شیخ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ حکم بھی یہی ہے حضور کا، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، صف میں میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو علم والے ہیں، فضل والے ہیں۔ بہرحال کشمیر میں مظالم اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور مظالم کی ایسی انتہا ہو گئی ہے کہ شاید اپنے وقت میں چنگیز خان نے بھی نہ کیے ہوں۔ تو ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، وہ مظلوم ہیں، اور سب سے پہلے تو ان مظلوموں کی خود دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے رو رو کے دعا کریں، اور مقبوضہ کشمیر میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ میں عمرے کی غرض سے ابہا تا جدہ ہوائی سفر کے دوران میقات کے مقام پر عمرے کی نیت تو پڑھ لی، تلبیہ بھول گیا، 10 منٹ کے بعد تلبیہ پڑھا، کوئی کفارہ نہیں، آپ کو عمرہ ٹھیک ہے۔ والدین فوت ہو گئے ہوں تو ایک ایک کے لیے عمرہ، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ۔ میری والدہ زندہ ہے لیکن بیچاری استطاعت، ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہو۔ شرک طاغوت کا معنی شیطانی جو بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں سب یہ طاغوت کی شیطانی عبادت ہے۔ قومی بچت میں رقم جمع کرا کے سالانہ نفع لینا یہ ناجائز ہے۔ ظالم شوہر سے بچنے کے لیے میں نے ابھی وظیفہ بتایا ہے، تم بھی وہی پڑھا کرو۔ آگے اگر کوئی بندہ سو رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے۔ ہمارے اعمال ایسے پاک ہیں کہ ہم حضور کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ عمل پاک ہوں یا نہ ہوں، گناہ گار بھی کر سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ پاک کون ہے؟ کلنا خطاؤن، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ نماز میں جو وسوسے آتی ہیں تمہارے ایمان کی دلیل ہے، گھبرایا نہ کرو۔ خلوص اور نیک نیتی کے باوجود اگر کوئی دھوکہ دے، پہلی بات یہ کہ معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگو۔ نفل نماز اگر بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ ایک لڑکی کو طلاق ہو جائے، وہ عدت میں ہے، تو اس وقت آپ رشتہ نہ بھیجیں، عدت کے بعد ہی رشتہ بھیجیں۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو زیارت ہو گئی۔ اگر رشتہ داروں کی شادی وغیرہ میں بے حیائی بھرپور رسومات تو نہ جائیں تو پھر احتیاط کریں، پردے سے جائیں، الگ بیٹھیں۔ بہرحال اگر آپ نے پلاٹ خریدا، اس کو بیچ کے پھر گھر بنا لیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ نماز کے سجدے میں اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں جو بینک حساب میں زکوٰۃ کاٹ لیتے وہ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تو پتہ ہی نہیں کہ اس پیسے پہ سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا، دوسرا یہ بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے مستحقین کو دی ہے کہ نہیں دی۔ وہ اکثر تو وہ دینے والے جو کلرک ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ اگر مسجد کی چھت پر کمرہ بنا ہو، حمام بھی ہو امام کے رہنے کے لیے، کوئی حرج نہیں، استخارہ کروایا نہیں جاتا، خود کیا جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کی نظر سے نیت کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، صاحب نصاب بھی کھا سکتے ہیں۔ مسجد کی آواز سے نماز پڑھتی ہیں، تراویح نہیں ہوتی جب تک کہ مسجد کا الحاق نہ ہو یا صفیں کم از کم نظر آئیں۔ ہنڈی کے کاروبار سے اگر مسلمان ملک کو نقصان ہو تو نہ کیا کریں۔
میں نے والد اور بہنوئی کو گھر لے کے دیا تھا، سب پیسے مشترکہ تھے، مگر والد صاحب کے نام کر دیا تھا۔ اب والد صاحب کہتے ہیں کہ گھر میرا ہے، چلو ان کو رہنے دو، جب مر جائیں گے خود بخود مل جائے گا، پھر میرا کہنے والا ہی نہیں رہے گا نا۔ خانہ کعبہ کی طرف بھی بے ادبی کی نیت سے پاؤں نہ کریں، مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں۔ میرا دل گھبراتا ہے تو آپ آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ میرے اوپر جھوٹا مقدمہ ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ہماری جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں وہ توبہ کریں اور پھر پڑھتے بھی رہیں۔ نماز جنازہ پڑھا جائے تو امام کے لیے کیا حکم؟ امام بھی جنازہ پڑھے گا اور کیا کرے گا؟ میں بیوی کے وہ حسب توفیق اخراجات پورے کرتا ہوں، لیکن اس کے مطالبے بھی ختم نہیں ہوتے، تو آپ اس کو سمجھائیں، جتنا ہو سکے کریں، جو نہ ہو سکے اس کو نہ کریں۔ میرے دوست ہیں شادی نہیں ہو رہی، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ میں عمرے پہ آیا ہوں، داڑھی بھی روزانہ صاف کرتا ہوں، سگریٹ بھی پیتا ہوں، ایسے پھر عمرے پہ آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ توبہ کرو۔ اگر امام اپنے لیے تنخواہ مقرر کرے وہ جائز ہے۔ یہ مسئلے اس زمانے میں تھے جب بیت المال سے ان کو مدد ملتی تھی، اب بیت المال تو نہیں ہے، پھر وہ چوری کر کے کھائیں گے۔ تم تنخواہ نہیں دو گے تو انشاءاللہ وہ بھی تمہیں 11ویں سے اور کل شریف اور 40ویں سے نکلنے ہی نہیں دے گا، تاکہ روز کا کھانا اس کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق دے اور دین کی خدمت کی توفیق دے۔ حاجی عطا اللہ اور ڈاکٹر ممتاز نے سلام کہا ہے وعلیہم السلام۔ دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے مراقبہ بھی کیا کریں، موت کو یاد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں۔ حرم شریف میں کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، ماڈل ہیں، تو آپ رئیس الحرمین کو جا کے ملیں اور ان کو بتائیں۔ اگر غسل کرتے ہوئے پہلے آپ نے وضو کی نیت کی ہے پھر وضو ہو جائے گا، اگر آپ نے نیت ہی نہیں کی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ بہرحال تبلیغی جماعت والے بیچارے بعض بدعتیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوبارہ نماز لوٹانی چاہیے۔ اب تو صفا مروہ حرم میں داخل ہے، پہلے نہیں تھی۔ اگر کوئی جیرانہ جائے یا مسجد عائشہ جائے پھر احرام نہ باندھیں، کوئی حرج نہیں۔ نفلی طواف کرتے ہوئے آپ طواف کے دوران میں حتیم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے طواف مکمل کریں پھر پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے آپ کا سیرت النبی کا بیان جو ہے سنا بھی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی تقسیم کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک عورت صفا مروہ کرتے ہوئے گر گئی، 5 چکر ہوئے تھے، باہر ہو گئی، ادا ہو گئی، وہ معذور ہے۔ عوام کو کیسے پتہ لگے گا کہ صحیح اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ جو حضور کے اور صحابہ کے طریقے پہ ہیں وہ صحیح ہے۔ میرا ایک لڑکا ہے محمد فیضان، اس نے ابھی حفظ شروع کیا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میری چھوٹی سی لڑکی ہے، گھر چھوڑ کے عمرے کے لیے آ گئی، اللہ اس کو شفا دے، وہ بیمار ہے۔ عمرے کا سر منڈوانے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔
دم کے لیے لازماً بکرا دینا ہے، پیسے دینے سے نہیں ہوتا۔ زندہ بندہ اگر معذور ہے یا کہا ہے تو پھر اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اشاعت التوحید والوں کا عقیدہ کیسا ہے؟ سب کا الحمدللہ صحیح عقیدہ ہے، مسئلہ حیات میں اختلاف ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، جب پی سکتے ہیں تو چائے بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر استحاضہ ہے اس میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے۔ ایک آدمی کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی، شہید ہو گیا، لیکن اس کے ذمے نمازیں ہیں تو وہ صدقہ فطر کے مطابق جتنی نمازیں ادا کر دیں۔ میں نے صفا مروہ کے 6 چکر کیے، پھر بھی الحمدللہ ادا ہو گئی۔ میں نے عمرے کے طواف کے 2 رکعت جو تھے وہ صفا مروہ دوڑنے کے بعد پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ کہتا ہے جی 80% لوگ ایسے ہیں جو احرام ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو اگر ایسے لوگوں کا ناف سے کچھ حصہ ظاہر ہے تو نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ صفا مروہ کے بعد کوئی 2 نفل نہیں ہوتے۔ میں نے عمرے کا طواف عصر کی نماز کے بعد کیا، نفل طواف واجب بھی ادا کر لی، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے۔ اگر 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں پڑھے وہ بھی جائز ہے۔ میرا بھائی بے گناہ جیل میں، اللہ اس کو رہائی دے، اس کو کہیں اس کے خاندان والوں کو بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دعا کریں۔ میرا بھائی عمرے کے لیے آنے والا تھا، بیمار ہو گیا، آپ اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں شفا عطا فرمائے۔ عمرے میں احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، موزے پہننا بھی منع ہے، احرام کی حالت میں، بعد میں تو لگا سکتے ہو۔ دم کا گوشت گروپ والوں کو نہیں کھلا سکتے، وہیں غریب جو ہے مکے کے ان کو کھلانا ہے۔ میقات تو وہ ہیں کہ جہاں سے بغیر احرام کے آپ گزر ہی نہیں سکتے۔ ایک ہے حدود حرم، اس کے باہر سے عمرے کی نیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ میقات نہیں ہوتا، وہ ہل ہے۔ میری بیٹی کا نکاح میرے دودھ بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس نے تو دودھ نہیں پیا نا۔ میں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے گانا گا سکتا ہوں، ہاں بالکل، ڈانس بھی کیا کریں اور گانا بھی سنایا کریں، یا گانا تم گایا کرو، باقی کام وہ کر لیں گے۔ خوش کرنے کے لیے قرآن نہیں سنا سکتے ہو؟ عمرے کے ارکان پورے کیے، بال کٹانا بھول گیا، ہوٹل گیا، کپڑے پہنے، یاد آیا، سر مڈوایا تو کوئی ٹھیک ہو گیا۔ پانچ چکر لگائے، پھر مجھے وضو کی ضرورت پڑ گئی تو 2 چکر جو باقی ہیں وہ کریں گے آپ۔ میں اگر عمرہ ایک مثلاً آج کیا، کل بھی کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ اب صفا مروہ مسجد الحرام میں داخل ہے، مکبر کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرنے کو، امام کے سے پہلے نہ پھیریں، مکبر سے پہلے پھیریں تو کوئی بات نہیں۔ مسجد عائشہ سے نیت کی، حرم میں طواف کیا، 2 رکعات پڑھی، مجھے حمام گیا، پیشاب زور سے آئی، احرام میں بھی پیشاب لگ گئی، تو آپ جا کے احرام بدل کے بعد میں باقی کام کر لیں بس۔ نماز جنازہ میں نیت کیوں ضروری ہے؟ ہر کام میں نیت ضروری ہے، صرف جنازے میں تو نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کے ساتھ نیت ضروری ہے۔
میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد آفاق رکھا ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے ایک دوست سے فوٹو مانگا، وہ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کہا مجھے دے دو تیرا فوٹو، میں کسی کو بھی دکھاؤں تو مجھ پہ اپنی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ اس نے بھیج دیا۔ اگر آپ نے لوگوں کو دکھایا طلاق ہو جائے گی حنفی مسلک میں، کیونکہ تم نے خود اپنے ذمہ رکھی ہے۔ حرم میں اچانک دوران نماز عورتیں آتی ہیں، آگے نماز پڑھنے آ جائیں، اللہ قبول کرے، اور کیا ہے۔ حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال باہر کی جو مرغیاں ہیں ان کا کھانا بہتر ہے کہ نہ کھائیں، جو برازیل سے آتی ہیں، اللہ عالم ذبح ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ مسوسے اور خوف بہت آتا ہے، استغفار پڑھا کرو۔ صفا کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں۔ شوقیہ طور پہ گھوڑ سواری کرنا ہے، نیزہ بازی، بالکل گھوڑے پالنا سب جائز ہے۔ جانوروں کو بیچنا خریدنا وہ بھی جائز ہے۔ بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہو تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ بہرحال سنت یہی ہے کہ پہلے میاں بیوی ملے، ولیمہ بعد میں ہو۔ جب وہ ملے نہ تو ولیمہ کرنا جائز نہیں ہے۔ احتیاط کے باوجود کپڑوں کو قطرے لگتے ہیں پیشاب کے، تو آپ نیچے کوئی چیز پہنیں جس سے نہ لگے قطرے۔ طواف کے 7 چکروں میں کندھا نکالنا ہے۔ گھوڑے کا پسینہ پاک ہے، ہاں اس سے کپڑے پلید نہیں ہوتے۔ صدقہ خود نہیں کھا سکتا، غریبوں کو کھلاؤ۔ موبائل پر قرآن لکھا ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دھوبی سے کپڑے دھلوائیں، لیکن اس کو ہدایت کر دیں کہ ایک دفعہ وہ پاک پانی میں ضرور ڈبوئے۔ ہم سب والد کے فرما بردار ہیں۔ انہوں نے 2 بھائیوں کو جائیداد دی، باقی کو نہیں دی، تو قیامت میں پکڑے جائیں گے، اور مرنے کے بعد سب کو خود بخود ملے گی۔ جیرانہ گیا تھا زیارت کے لیے، کوئی دم نہیں ہے۔ بچے بند کروانا ناجائز ہے۔ اگر زندگی کا خطرہ ہو تو پھر ڈاکٹر کے کہنے سے بند کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں، اب اگر عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے یہ جیرانہ سے احرام باندھ رہے ہیں۔ خفیہ نکاح جائز، نکاح کا معنی ہی اعلان ہوتا ہے۔ خفیہ تو متع ہوتا ہے، نکاح تھوڑا ہوتا ہے۔ غیرت کے نام پر کسی کو قتل نہ کریں۔ جنازہ جو پڑھاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو آپ وہی نیت کریں جو امام کی نیت ہے۔ نماز میں ہاتھ حنفی اسلاک جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھیں، اہل حدیث حضرات سینے میں باندھیں۔ میں نے طواف کیا، ہوٹل گیا، واپس آ کے صفا دوڑا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں۔ گردے میں پتھری ہے، اللہ شفا دے۔ میرے بھائی کا نام محمد عمر ہے، اللہ سب کو اولاد دے۔ گھر سے واپسی پر جب جائیں، طواف الوداع عمرے میں نہیں ہوتا۔ غیر مسلم عیسائیوں کو کھجور زمزم وہاں دے سکتے ہیں۔ کل جیرانہ سے عمرے کی نیت کی، بیوی نے حیض میں ہے اور طائف جانے کا بھی ارادہ ہے، طائف جا سکتی، کوئی اسی حالت میں چلی جائے، گویا کہ وہ احرام میں ہے، احتیاط برقرار رکھے۔ داڑھی کاٹنے سے مسلمان تو کافر تو نہیں ہوتا، لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ میاں بیوی کو غسل کی ضرورت ہے، جب تک غسل نہ کرے میاں بیوی نہیں مل سکتے۔ طواف میں نے ختم کر لیا، میرے دان سے خون نکلا، کچھ نہیں ہوتا، جا کے کلی کر لو۔ قضائے عمری جیسے نماز پڑھتے ہو، ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہو۔ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو تو پھر نہیں ہوتی۔ میں نے بال نہیں کٹائے، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ بال بھی کٹاؤ، دم بھی دو۔ حرم کے حدود میں میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے بھائی؟ مکے کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں یہ اوپر سے گرتے ہیں۔
بیوی معذور ہے، اس کے نام کا عمرے کے لیے تو حلق آپ کریں گے، بیوی کیوں کریں گے؟ اسے تو نہیں کیا تھا عمرہ۔ وزن زیادہ ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سب کے لیے طواف ایک آدمی کے لیے ایک۔ عمرے کرنے والا اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے۔ حرم میں سب سے بہتر عبادت طواف ہے۔ والد، والدہ، بیوی اور دیگر فوت ہو سب کے لیے الگ الگ عمرہ، ایک کے لیے ایک کریں گے۔ تکبیر جنازے میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ضروری نہیں ہے حنفی مسلک میں۔ حجر اسود اور ملتزم کے علاوہ کسی جگہ نہ چومیں نہ سینہ لگائیں۔ عورت اور مرد کا طواف اکٹھے جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو دھکا دھکی نہ کریں۔ بہرحال جو لوگ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں ان کا اپنا گناہ ہے، شریعت کا تو نہیں ہے نا۔ نماز جنازہ عورتیں بھی پڑھتی ہیں، بالکل پڑھیں، نہ بھی آتا ہو تب بھی کھڑی رہیں، تکبیر تو کہتی رہیں گی۔ احرام باندھا، احرام میں بال نظر آئے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ 100 دفعہ تم پوچھ چکے ہو۔ بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، لیکن دوبارہ نکاح کر کے رہو، بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے۔ ماتم کے دن چاول واپن دینا جو ہے بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ جب اذان ہوتی ہے عورت گھر میں ہے، ضروری نہیں کہ سر پہ دوپٹہ لے۔ میرا بیٹا 14 سال کا، اللہ اس کو نمازی بنائے۔ میں اپنے ہم سفر کے بارے میں تصور کرتی ہوں، میاں بیوی کی حیثیت سے مجھے ہم سفر کوئی اور ہے یا وہی خاوند ہے؟ کوئی اور ہے تو پھر تو تصور ناجائز ہے۔ خاوند کا تصور کرتی ہو تو کرتی رہو۔ غار سور غار ہرا جاتے ہیں، چلے جائیں۔ جب اذان ہو رہی ہو تلاوت ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آسنا ولا تنصر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین میں کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو ہنود، یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جو مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، برما میں ہیں، اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔